اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ ہماری گفتگو سورہ بلد میں چل رہی ہے، اور سورہ بلد میں گفتگو کرتے کرتے ہم تذکرہ یتیم تک آئے تھے، اور یہ ذکر کیا تھا کہ لوگوں کو یتیم کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو اطعام کرنا چاہیے، یعنی کھانا کھلانا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ آیت آئی انہی لوگوں کے بارے میں جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، جن لوگوں کے بارے میں شروع میں ہی یہ کہا گیا تھا، سورہ بلد کی ابتدا میں ہی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ایحسب ان لن یقدر یا اقتحمہ کا لفظ آیا تھا اس کے پہلے، کہ کہاں پر آیا تھا؟ ثم کان من الذین آمنوا عطف علی اقتحمہ وثم للتراخی الذکریٰ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبد ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا إلى آخره۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کے پہلے اقتحمہ کا لفظ آیا، فلاقتحم العقبہ، کچھ لوگوں کا ذکر کیا، انسانوں کا، کہ ہم نے ان کو نعمتیں عطا کی ہیں، اور اس کے بعد ایسے لوگوں کے لیے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ گھاٹی پہ سے گزرتے نہیں ہیں، یعنی مشکل وادیوں سے محنت کرتے ہوئے گزرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور وہ محنت کیا ہے؟ اقتحام العقبہ کیا ہے؟ لوگوں کو آزاد کرنا، غلاموں کو آزاد کرنا، کھانا کھلانا، ٹھیک ہے، یتیموں کا خیال رکھنا، یہ سارے کام جو ہیں وہ دشوار وادی سے چل کر بہتر منزل تک پہنچنے کے مترادف ہیں۔ اب وہی افراد کے جن کو ایک فرمایا کہ فلاقتحم العقبہ، انہی کے لیے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے کہ ثم کان من الذین آمنوا۔ یہ ثم جو حرف عطف، میں نے اتنی تمہید کیوں بنائی؟ تاکہ ثم کا لفظ واضح ہو سکے۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ لوگ کہ جو ایمان لے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا آگے ذکر ہو رہا ہے۔ عطف علی اقتحمہ یا عطف علی اقتحمہ، یہ جو ثم کان، ثم کے ذریعے سے عطف کیا گیا، حرف عطف کے ذریعے کس پہ عطف ہوا ہے؟ اقتحمہ پہ جو چند آیتوں پہلے گزرا ہے، فعل پر فعل کو عطف کیا گیا ہے۔ وثم للتراخی الذکریٰ، اور ثم جو ہے وہ تراخی ذکر کے لیے ہوتا ہے، مطلب تھوڑی دیر کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ فا جو ہے وہ فوراً کو سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ من کنت مولا ہو فہد علی مولا، یا فقتل، یا فدرجا، یا فحسبا، تو فا فوریت کو سمجھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ثم یعنی ایک بار انجام دیا گیا اس کام کو، پھر تھوڑے فاصلے کے بعد۔ عطف علی اقتحمہ وثم للتراخی ذکر، تراخی یعنی دیر میں، بعد میں، فاصلے کے بعد۔ تو ثم جو آیا ہے یا تو تراخی ذکر کے لیے آیا ہے، تراخی ذکر، اور البعد فی الرتبۃ، یا ثم اس لیے استعمال ہوا ہے کہ علو کو سمجھانا ہے، علو رتبہ کو، للبعد فی الرتبہ، ان رتبے میں دوری، مطلب کیا، نہیں اعلیٰ مقام کو سمجھانا ہو۔ لتقدم الایمان علی سائر الطاعات، یہ جو ثم آیا ہے ایمان کے ساتھ، ثم
کان من الذین آمنوا، جب سارے احکام کا، ساری خوبیوں کا ذکر ہو رہا تھا، اعمال حسنہ کا ذکر ہو رہا تھا، یہ غلام کو آزاد کرنا، یتیم کو کھانا کھلانا، مسکین کو اطعام کرنا، تو یہ ایمان کا لفظ بعد میں کیوں آیا؟ یہ ایمان کا لفظ آیا ہے بعد میں، اور ثم کے بعد آیا، ثم کے ساتھ آیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ثم کے ساتھ اس لیے لائیں تاکہ بعد فی رتبہ سمجھ میں آئے، یعنی مقام اعلیٰ سمجھ میں آئے۔ ایمان سب سے بہتر چیز ہے، لتقدم الایمان علی سائر الطاعات، چونکہ ساری اطاعتیں، سارے اعمال حسنہ جو ہیں ان میں تقدم حاصل ہے کس کو؟ ایمان کو۔ وتواصوا بالصبر علی الطاعات، اور یہ لوگ وہ ہیں جو اطاعت پروردگار عالم پر رہنے کے لیے صبر کی تاکید اور توصیہ کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں۔ وتواصوا بالمرحمہ یعنی الرحمت علی الخلق، اور یہی لوگ وہ ہیں جو مخلوقات پر رحمت کرنے کی توصیہ کرتے ہیں، رحمت کرنے کی، مرحمت کرنے کی، محبت کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔ تو تاکید کرتے ہیں اطاعت پروردگار پر صبر کرنے کے لیے اور لوگوں پر رحم کرنے کے لیے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سنگلاخ وادیوں سے یا پرخطر گھاٹیوں سے گزر جاتے ہیں کارہائے حسن انجام دیتے ہوئے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، اب یہی لوگ کے جو ایمان لے آئے، یہی لوگ کے جو یتیموں کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ جو مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غلام کو آزاد کرتے ہیں، دیگر کارہائے خیر انجام دیتے ہیں، یہ بعنوان مثال ہی نام دیے گئے ہیں، عناوین پیش کیے گئے ہیں، ورنہ مراد یہ ہے کہ جو کار خیر انجام دیتے ہیں مومنین، یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ اصحاب میمنہ ہیں۔ میمنہ یعنی اصحاب یمین ہیں، یہ دست راست یعنی یمین والا شمال پر مقدم ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، تو اچھا یمین کا ایک معنی قسم کے بھی ہوتا ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو آگے آگے رہنے والے ہیں، اصحاب یمین میں سے ہیں، یہی کہیں کہ عہد و پیمان کرنے والے ہیں خدا سے، یا یہ کہیں کہ میمنہ یمن سے بنا، یمن کے معنی ہوتے ہیں سلامتی والے لوگ ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے۔ والذین یعنی ان کے ساتھ اللہ کی سلامتی، اللہ کی بھیجی ہوئی سلامتی ان کے شامل حال ہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا، ابھی تک یہ ذکر ہو رہا تھا جو اچھے لوگ ہیں وہ اصحاب میمنہ ہیں، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے ان آیتوں سے، خدا کی نشانیوں سے انکار کیا، کفروا بآیاتنا، ہماری نشانیوں کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، یہ اصحاب شؤم ہیں۔ شؤم کہتے ہیں بدبختی کو، برائی کو، اور اصحاب شمال بھی کہہ سکتے ہیں یمین کے مقابلے میں۔ میمنہ کے مقابلے میں مشأمہ اگر آیا ہے اور میمنہ اصحاب یمین ہے تو اس کا اپوزٹ اصحاب شمال ہیں، چونکہ شمال کا اور یمین کے اپوزٹ کا عام طور پہ کنایا جو ہے وہ برے میں کیا جاتا ہے، ہمیشہ داہنے ہاتھ کا جو ہے اور داہنے سمت کا مثبت میں ذکر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جو سورہ اسراء میں آیت ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا، تو اصحاب یمین وہ ہوئے کہ جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا گیا، اولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، یہ اپنے نامہ اعمال پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، یہ اصحاب یمین ہوئے۔ اس کے برعکس اصحاب شمال وہ ہوئے کہ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، یہ اصحاب شؤم بھی کہہ سکتے ہیں، مشأمہ، شؤم یعنی بدبختی والے لوگ۔ علیہم نار مؤصدہ، مطبقہ نے اطباق کر لینے، گھیر لینے والی، ہر طرف سے اپنے اندر شامل کر لینے والی آگ ان کے اوپر مسلط کر دی جائے گی، مطلب جہنم میں اس طریقے سے ڈال دی جائیں گے کہ وہاں سے فرار ان کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ سورہ بلد کا اختتام ہوا، سورہ شمس کا آغاز ہے۔ تفصیلات بہت سی پیش کرنے کا دل چاہتا ہے، مگر درسی تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے تفسیر کو تفصیل سے پیش کرنے سے میں قاصر ہوں۔ آئیے سورہ شمس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورہ شمس وہ ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے کم سے کم 5 درس چاہیے، مگر مجھے ایک درس میں سمیٹنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، ضوءہا اس کی روشنی کی، اس کی چمک کی۔ والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم کہ جب وہ سورج کے بعد بلا فاصلہ نمودار ہو۔ والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم وہ سورج کے بعد جب آئے بلا۔ تابعہا، تلاہا کا معنی کرنا، تلاہا یعنی اس کے پیچھے آنا، اس کی تبعیت کرنا۔ تابعہا تالیا، اب اس کا یہ تلا کس طریقے سے محقق ہو رہا ہے؟
یا تو وہ نکلنے میں سورج کا تابع ہے یا غروب ہونے میں سورج کا تابع ہے، ذرا سے فرق کے ساتھ۔ طالع عند غروبها لیلۃ البدر، 14ویں کی جو رات ہوتی ہے، 14ویں کی شب ہے نا، وہ 14ویں کی رات وہ رات ہوتی ہے کہ جب سورج کے ڈوبتے ہی فوراً چاند نمودار ہو جاتا ہے، اسے لیلۃ البدر کہتے ہیں۔ تو ادھر سورج گیا، ادھر فوراً بلا فاصلہ چاند نمودار ہو گیا۔ یہاں پر لفظ طلع کا استعمال کیا گیا ہے، والقمر اذا طلع، اور چاند کی قسم، یعنی اس چاند کی قسم جو مکمل چاند ہے، بدر کامل ہے، اس کی قسم۔ اور غارباً، یا طلوع سے مراد طلوع مراد نہیں ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غارباً بعدها اول الشہر، مہینے کے شروع میں غروب ہو جاتا ہے۔ ادھر چاند سورج غروب ہوا، ادھر چاند بھی نکلتے ہی فوراً غروب ہو جاتا ہے۔ چونکہ چاند کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ مہینے میں تین حصوں میں بانٹا گیا مہینوں کو، شروع کے 10 دن، آخر کے 10 دن، بیچ کے 10 دن۔ تو شروع کے اور آخر کے جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں چاند باریک ہوتا ہے اور سورج کے ڈوبنے کے بعد نکلتا ہے، اور کافی فاصلے پر کافی دیر بعد نکلتا ہے اور فوراً ڈوب بھی جاتا ہے، زیادہ دیر رہتا نہیں ہے۔ لیکن جو بیچ کے 10 دن ہوتے ہیں، بالخصوص 13ویں 14ویں 12ویں 13ویں اور 14ویں کی کے جو چاند ہوتے ہیں وہ تھوڑا بڑے ہوتے ہیں، مکمل ہوتے ہیں، سورج کے ڈوبتے ہی فوراً نمودار ہو جاتے ہیں اور دیر تک رہتے ہیں۔ تو اس چاند کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ جو سورج کے ڈوبتے ہی فوراً نمودار ہو جائے۔ والنہار اذا جلاھا، اور دن کی قسم کہ جب وہ جلی کر دے، پورے طریقے سے نورانی کر دے۔ کس چیز کو نورانی کر دے؟ اس میں 2 احتمال ہے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ سورج کو نورانی کر دے، مطلب دن جو ہے اس میں سورج جو ہے اس دن کی وجہ سے اپنے نور بکھیرتا ہے، حالانکہ اس کا اپوزٹ بھی ہے کہ سورج کی وجہ سے دن نورانی ہوتا ہے، شمس کی طرف اس کی ضمیر پلٹ رہی ہے۔ دوسرا احتمال جس کو زیادہ مفسرین نے بیان کیا، شیخ اور علامہ آیت اللہ ناصر مکرم شیرازی نے تفسیر نمونہ میں بھی اس کو بیان کیا ہے، وہ کیا ہے کہ یہاں مراد جو ہے تفسیر اس سے مراد جلاھا کی جو ضمیر ہے، اس کو میں دیکھتا ہوں، انہوں نے ذکر کیا ہے ناصر مکرم شیرازی صاحب نے کہ جو جلاھا کی ضمیر ہے وہ زمین کی طرف پلٹ رہی ہے، یعنی زمین کو اور دنیا کو دن جو ہے وہ پر رونق کر دیتا ہے، جمیل بنا دیتا ہے۔ اس طریقے سے زمین کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ بہرحال تو یہ دونوں احتمال اپنی اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے۔ دونوں احتمال کو کسی حد تک صحیح کہا جا سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اور آنے کے بعد دیکھتے ہیں اگلی آیت میں یہ اعلان ہوتا ہے والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم اور اس کی بناوٹ کی قسم۔ والسماء وما بناہا، اس کے پہلے ایک آیت آئی ہے واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم کہ جب وہ دن کو زمین کو پورے طریقے سے ڈھانک لے۔ نہار کے لیے فرمایا فإنہ تبرز فیہ یا تبرز فیہ فکأنہ ابرزہا، دن جو ہے وہ زمین پہ جلی ہو جاتا ہے، گویا اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ پوری زمین کو نورانی بنا دیتا ہے یہ دن۔ واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم کہ جب وہ ڈھانپ لے، کسے ڈھانپ لے؟ یغطی ضوءھا بظلامہ، کہ رات جو ہے وہ رات جو ہے زمین کو پورے طریقے سے ڈھانپ لے اپنی ظلمت کی وجہ سے۔ دن کا کمال اس کی نورانیت ہے اور رات کا کمال اس کا اندھیرا ہے۔ دن کا کمال اس کی نورانیت میں ہے، روشنی میں ہے، اور رات کا کمال اس کے اندھیرے میں ہے۔ میں اگلے 10 میں عرض کروں گا کہ خالق کائنات نے ان تمام کمالات کی قسم کھائی ہے، ان تمام چیزوں کے کمالات کی قسم کھائی جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا، اور آسمان کی قسم اور اس کی بہترین بناوٹ کی قسم۔ اور ماں کو جو ہے وہ مفسرین نے من کے معنی میں ذکر کیا ہے، لہذا ہم کہہ سکتے ہیں آسمان کی قسم اور اس کے بہترین بنانے والے اور خالق کی قسم۔ اس کو اگلے درس میں انشاءاللہ کلیئر کروں گا۔ والارض وما طحاہا، اور زمین اور اس کے بہترین طریقے سے بچھا دیے جانے کی قسم۔ معذرت چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا کچھ درس میں خلل واقع ہوا، کچھ لوگوں کے آنے کی وجہ سے، کچھ بیل بجی، ڈور بیل وغیرہ۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کا جبران ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔